معزز سامعین حضرات، تسلیم عارف آپ کے سامنے پھر پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اور حسین کیسٹ۔ اس کا عنوان ہے معجزات رسول، یا یوں کہیے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضرات، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات ہم یکجا کر رہے ہیں، اور ان سب کو ہم نے ایک ہی ٹائٹل دیا ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے، یعنی معجزات رسول جو بھی ہیں ان سب کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تسلیم عارف کی آواز سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز کی پیشکش راجندر پرسنہ کے میوزک ڈائریکشن میں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب شوق وزیر گنجوی کا کلام ملاحظہ کیجیے گا۔ وہ نبی اللہ کے محبوب ہیں، ان کا طالب رب ہے وہ مطلوب ہیں، معجزے جو آپ سے منسوب ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، عجب ہیں، خوب ہیں۔ تم ہی سے چاند سورج اور ستارے جگمگائے ہیں، محمد تم پہ سارے انبیاء ایمان لائے ہیں، محبت اللہ اللہ اس قدر تم سے خدا کو ہے، تمہارے واسطے خالق نے دو عالم بنائے ہیں۔ تمہارے واسطے خالق نے دو عالم بنائے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیجئے مطلع پیش خدمت ہے، سنیے۔ تعظیم محمد کو کعبہ بھی جھک گیا ہے، تعظیم محمد کو کعبہ بھی جھک گیا ہے، یہ شان مصطفیٰ 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 ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے پیارے نبی کی شان کو، ہوگی حاصل تازگی ایمان کو۔ ایک دن بو جہل بولا آپ سے، تم نبی ہو جو خدائے پاک کے، ہم کو کوئی معجزہ دکھلائیے۔ وہ بڑا پتھر پڑا ہے سامنے، اس میں سے پیدا کرو تم ایک شجر، اس طرح کا وہ شجر آئے نظر۔ جڑ ہو چاندی کی تو سونے کا تنا، شاخیں ہوں اس کی زمرد سے سوا، پتے ہوں پکھراج کے سب خوشنما، پھول ہوں نیلم کے اس پہ جا بجا، پھل لگے ہوں لال اور یاقوت کے، اس پہ بیٹھا ہو پرندہ شان سے، چونچ ہو سونے کی اور چاندی کے پر، اس کی آنکھوں میں ضیا ہو تیز تر۔ اے محمد وہ گواہی دے اگر
زور سے وہ یہ کہے پر جھاڑ کر، ہے عبادت فرض بس اللہ کی، ہے محمد مصطفیٰ اس کے نبی۔ یہ گواہی ہو تمہاری شان میں، کام ہو یہ آج ہی ایک آن میں، دین کا سمجھوں گا پھر سلطان میں، صدق دل سے لاؤں گا ایمان میں۔ سن کے یہ خاموش تھے پیارے نبی، دی خدائے پاک نے یہ آگہی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے کیا؟ اے میرے محبوب کیوں خاموش ہو، اپنی انگلی کا اشارہ تو کرو، پھر ہماری شان قدرت دیکھ لو، معجزہ دکھلاؤ تم بو جہل کو۔ ایک اشارہ آپ نے جس دم کیا، وہ شجر پتھر سے پیدا ہو گیا، جیسا چاہا تھا شجر ویسا ہی تھا، اس پہ بیٹھا تھا پرندہ خوشنما، دیکھ کر بو جہل حیران ہو گیا، جھاڑ کر پر دی پرندے نے صدا، ہے پیمبر مصطفیٰ اللہ کے، اور ہے عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اس پیڑ کے پتوں سے آئی یہی صدا ہے، اس پیڑ کے پتوں سے آئی یہی صدا ہے، اس پیڑ کے پتوں سے آئی یہی صدا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، 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 یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دیکھ کر بو جہل یہ کہنے لگا، ہے یہ جادو سب محمد آپ کا، کہہ کے یہ بو جہل فوراً چل دیا، لے گئے تشریف پیارے مصطفیٰ۔ بو جہل ایک دوزخی انسان تھا، اس کی قسمت میں نہیں ایمان تھا، آیا پھر بو جہل ایک دن یہ کہا، چاہتا ہوں آج میں پھر معجزہ، بند مٹھی میں ہے میری چیز کیا، تم بتا دو گے اگر اے مصطفیٰ، مان لوں گا تم خدا کے ہو نبی، ذات سچی ہے خدائے پاک کی، جاگ اٹھے گا میرے دل کا شعور، بات یہ روشن کروں گا دور دور، ہے فقط معبود ایک رب غفور، آپ پر ایمان لاؤں گا ضرور۔ آپ نے فرمایا اے مٹھی کی شے، کون ہوں میں یہ تجھے معلوم ہے، بند مٹھی میں تھے 6 کنکر سبھی، بولے بے شک آپ ہیں سچے نبی، سب سے اعلیٰ ذات ہے اللہ کی، ہے اسی کی فرض سب پر بندگی، اے محمد مصطفیٰ تم خوب ہو، کیونکہ تم اللہ کے محبوب ہو۔ بے جان کنکروں نے بو جہل سے کہا ہے، بے جان کنکروں نے بو جہل سے کہا ہے، بے جان کنکروں نے بو جہل سے کہا ہے، یہ شان مصطفیٰ 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 ہے۔
جہل شرمندہ ہوا، بد یقین یہ کہہ کے فوراً چل دیا، تم ہو جادوگر محمد مصطفیٰ، کنکروں پہ تم نے جادو کر دیا، راہ حق پر وہ لئی آیا نہیں، آپ پر ایمان وہ لایا نہیں۔ ایک دفعہ کہنے لگا وہ رات میں، مان لوں گا آپ کی ہر بات میں، ہے جو دم قرآن کی آیات میں، اور طاقت ہے خدا کی ذات میں، اے محمد تم ہو پیغمبر اگر، تو دوبارہ آج کر دو یہ قمر۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو جو یہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تب میں مانوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ تو ہمارے آقا کیا کرتے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ آسماں اس وقت بالکل صاف تھا، جگمگاتا 14ویں کا چاند تھا، آپ نے اس وقت فوراً یہ کیا، اپنی انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند فوراً آدھا آدھا ہو گیا، دونوں ٹکڑوں میں تھا کافی فاصلہ، دیکھ کر بوجہل پھر بولا یہی ہے محمد کی یہ سب جادوگری، میں نبی تم کو نہ مانوں گا کبھی، ہے پرستش ٹھیک سب اصنام کی، تھا جہنم کا وہ ایندھن بے وفا، کس طرح ایمان لاتا پھر بھلا، ایک دن جنگل میں تھے پیارے نبی، ساتھ میں تھے آپ کے حضرت علی، سایہ دار ایک پیڑ تھا دوپہر تھی، واسطے آرام کے ٹھہرے نبی، زانوئے حضرت علی پہ رکھ کے سر، سو گئے آرام سے خیر البشر، سو رہے تھے آپ جب زیر شجر، تھے فدا سارے ملائک دیکھ کر، تھے علی قرباں رسول پاک پر، فخر تھا قسمت پہ اپنی اس قدر، ہو گئے بے خود نہ کچھ سد بد رہی، سو رہے تھے زانو پہ پیارے نبی، کیا حبیب کبریا کی شان ہے، اس طرح سوئے نہیں آقا کبھی، جب گھڑی آئی نماز عصر کی، اور سوچنے دل میں لگے حضرت علی، کیا سوچنے لگے حضرت علی، سو رہے ہیں آپ زانوں پر میرے، خوش نصیبی خوب حاصل ہے مجھے، ہے نماز عصر بھی پڑھنا ضرور، بالیقین خود جاگ جائیں گے حضور، میں کروں بیدار تو ہوگا قصور، کہ خفا ہو جائے گا رب غفور، جب اٹھا سکتے نہیں روح الامین، پھر میری جرت یہ ہو سکتی نہیں، سوچتے ہی سوچتے سورج چھپا، اور رہے سوتے حبیب کبریا، جب نماز عصر کو دیکھا قضا، خوف ربی سے جگر تھرا گیا، کیا کہوں گا پیش رب بے نیاز، عصر کی جاتی رہی میری نماز۔ حضرت علی اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میں پروردگار عالم کو کیا جواب دوں گا، میری عصر کی نماز جاتی رہی، قضا ہو گئی، لیکن چہرہ انور پہ جب سرکار کے آنسو آنکھوں سے علی کے گر گئے، ایک دم پیارے رسول اللہ اٹھے اور علی کو دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تم علی؟ بولے وہ چھوٹی نماز ایک عصر کی، عرض کی اللہ سے سرکار نے درگزر فرما نماز عصر سے، میں علی کے زانوں پہ تھا سر رکھے، وہ نہیں بیدار مجھ کو کر سکے، آ گئی سرکار پر فوراً وہی، ایسا ہو سکتا نہیں پیارے نبی، اے میرے محبوب قدرت دیکھیے، آپ کی رد ہو دعا مت سوچئے، اپنی انگلی کا اشارہ کیجئے، پھر نماز عصر بھی پڑھ لیجئے، آپ نے انگلی اٹھائی جس گھڑی، ہو گئی سورج کی فوراً واپسی، دیکھ کر خوش ہو گئے شیر خدا،
اور فرشتے کہہ اٹھے سب مرحبا. خوب ہے شان محمد مصطفیٰ. ڈوبا سورج ایک دم واپس ہوا. پھر علی نے کی نبی کی اقتدا. کی نماز عصر دونوں نے ادا. جو چاہا مصطفیٰ نے فوراً وہ ہو گیا ہے. جو چاہا مصطفیٰ نے فوراً وہ ہو گیا ہے. جو چاہا مصطفیٰ نے فوراً وہ ہو گیا ہے. لو یہ شان مصطفیٰ ہے. 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 حضرات لیجئے ایک اور معجزہ حضور کا سماعت کیجئے گا. اور ایک سنیے نبی کا معجزہ. ایک دن لشکر رسول اللہ کا ایک بڑے صحرا میں تھا ٹھہرا ہوا. اپنے خیمے میں تھے محبوب خدا. ساتھ میں سب آپ کے اصحاب تھے. سب ستارے اور نبی مہتاب تھے. آیا خدمت میں نبی کی ایک بشر. دی رسول اللہ کو آ کر خبر. پانی لشکر میں نہیں ہے بوند بھر. پیاس سے بےتاب ہیں گھوڑے شتر. پاس میں چشمہ نہ کوئی چاہا ہے. ہر کسی کو پانی کی پرواہ ہے. یہ خبر سن کر رسول اللہ نے یہ کہا فوراً علی کو لائیے. یہ علی نے آ کے پوچھا آپ سے حکم کیا ہے یا نبی فرمائیے. کام جو بھی ہو اسے کر لاؤں گا. حکم ربی سے نہ میں کتراؤں گا. آپ نے فرمایا اے پیارے علی پانی لشکر میں نہیں ہے اس گھڑی. تم تلاش آب میں جاؤ ابھی اور ڈھونڈ کر پانی خبر دو جلد ہی. حکم پاتے ہی سنبھالی ذوالفقار اور دلدل پر ہوئے اپنی سوار. آپ نے چاروں طرف ڈھونڈا مگر مل سکا پانی نہ جب کہ بوند بھر. دل پہ ناکامی کا تھا گہرا اثر. رب سے کی پھر عرض ہو کر چشم تر. یا الہی رکھ لے میری لاج کو کہ میسر مجھ کو پانی آج تو. پھر یکایک آپ کی اٹھی نظر. گرد اڑتی دیکھی کافی دور پر. آپ نے جاری کیا اپنا سفر. جب چلے کچھ دور تو پایا شتر. ایک مشک پانی لیے ناقہ سوار. وہ اڑاتا آ رہا گرد و غبار. پاس جا کے بولے یہ شیر خدا تم کہاں سے لائے ہو پانی بھلا. مہربانی کر کے ہم کو دو بتا. ہم بھی پانی ڈھونڈتے ہیں جا بجا. بولا وہ تیور بدل کر پہلواں تو مسلمان ہے تجھے پانی کہاں. کہہ کے وہ یہ اونٹ سے آیا اتر. بولا پانی چاہتا ہے تو اگر مجھ سے کشتی لڑ دکھا اپنا ہنر. پانی دے دوں گا مجھے تو زیر کر. بولے یہ حضرت علی اس شخص سے بے وجہ ہم سے لڑائی کس لیے. بولا وہ حضرت علی سے سن ذرا آج ہوگا پورا میرا مدعا. قید کر کے میں تجھے لے جاؤں گا کیونکہ تو ہے مدعی اسلام کا. اتنا سن کر اترے دلدل سے علی. پہلوان نے ان سے پھر کشتی لڑی. پہلوان نے کی بہت کوشش مگر سب دکھائے اس نے کشتی کے ہنر. جب نہ ہو پایا علی پر کچھ اثر تب علی نے اس کو پٹکا زور کر.
قید کر کے لے گئے حضرت علی، عرض کی روداد سب پیشے نبی۔ حضرت علی اس شخص کو حضور کے سامنے لے جاتے ہیں اور اس کا وہ ایک مشک پانی بھی لے جاتے ہیں، لیکن حضور کا معجزہ دیکھیے، سماعت فرمائیے۔ آپ نے ہاتھوں میں مشکیزہ لیا، کھول کر منہ اس کا فوراً یہ کہا، منہ پہ اس کی انگلیوں کو رکھ دیا، انگلیوں کے بیچ سے پانی چلا۔ آپ نے اس مشک کے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ دی اور جتنے بھی آپ کے برتن تھے پانی کے وہ سارے بھر لیے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ منہ پہ اس کے انگلیوں کو رکھ دیا، انگلیوں کے بیچ سے پانی چلا، جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے، اونٹ گھوڑے پانی سب ہی پی چکے۔ آپ نے مشکیزے کا منہ باندھ کر یہ کہا اس پہلوان سے، دیکھ ادھر تیرا پانی کم نہیں ہے بوند بھر، لے جا مشکیزہ تو اپنا غم نہ کر۔ پہلوان قدموں پہ آقا کے گرا، صدق دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہو گیا پھر اپنے لشکر کو رواں، پانی دے کر یہ کہا اس نے وہاں، اب میں جاتا ہوں محمد کے یہاں، مل گئی منزل مجھے ہوں شادماں، دیکھ کر ایک آج ان کا معجزہ، سچے دل سے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے سے پانی لیا، اونٹ گھوڑے اور لشکر نے پیا، جتنے برتن تھے سبھی کو بھر دیا، پانی مشکیزے میں اتنا ہی رہا۔ شوق ہے یہ معجزہ سرکار کا، اس کا ہر ساتھی مسلمان ہو گیا۔ اے شوق انگلیوں سے دریا بہا دیا ہے، اے شوق انگلیوں سے دریا بہا دیا ہے، اے شوق انگلیوں سے دریا بہا دیا ہے۔ دیکھو یہ شان مصطفیٰ ہے، 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 یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، 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 یہ شان مصطفیٰ ہے۔ لیجیے حضرات، حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ ملاحظہ کیجیے گا۔ جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو کچھ دنوں کے بعد وہ کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات کو جب اس کا پتہ چلتا ہے تو آپ مسجد نبوی میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکے والے ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اگر ہم مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھودیں، ایک کھائی کھود دیں تو پھر وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کی یہ تجویز مان لی جاتی ہے اور تمام مسلمان حضور کے ساتھ وہ خندق کھودنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی دوران حضرت جابر جو ایک بہت ہی جلیل و قدر صحابہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہوا سے جب آپ کے کرتے کا دامن ہٹتا ہے تو آپ کے پیٹ سے 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ان پتھروں کو دیکھ کر آپ حضور کی دعوت کا ارادہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ تو لیجئے حضرت جابر کے 2 بچوں کو کس طرح زندہ کیا ہے، یہ معجزہ حضور کا سماعت کیجئے۔
مومنو یہ موجزہ مشہور ہے سرکار کا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا۔ مومنو یہ معجزہ مشہور ہے سرکار کا، مومنو یہ معجزہ مشہور ہے سرکار کا، مومنو یہ معجزہ مشہور ہے سرکار کا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مدینے میں حضور بھر رہے تھے نور ایمان سب کے سینے میں، حضور مسجد نبوی میں دیتے تھے صداقت کا سبق، رب کی توحید و ثنا صبر و قناعت کا سبق، زندگی بندوں کو دی رب نے عبادت کے لیے، حوصلہ پیدا کرو حق کی حمایت کے لیے، دین پر جب آنچ آئے تو بچانا چاہیے، حکم پر اللہ کے قربان جانا چاہیے، آپ مسجد میں یہ سمجھاتے تھے سب کو اس گھڑی، آپ پر نازل ہوئی اللہ تعالی کی وحی، مکے والے کر رہے ہیں جنگ کی تیاریاں، وہ مدینے کا تباہ کرنے کو ہے امن و امان، تم بھی ہو تیار جرت آزمانے کے لیے، شہر کو اپنی تباہی سے بچانے کے لیے، آپ نے اس بات سے آگاہ سب کو کر دیا، اور ایک تجویز رکھی کر لیا یہ فیصلہ، شہر کے باہر جو خندق ایک کھودا جائے گا، پھر کوئی دشمن مدینے میں نہیں آ پائے گا، خود بھی خندق کھودنے میں ہو گئے شامل نبی، خود بھی خندق کھودنے میں ہو گئے شامل نبی، خود بھی خندق کھودنے میں ہو گئے شامل نبی، 3 دن سے تھی رسول اللہ پر فاقہ کشی، 3 دن سے تھی رسول اللہ پر فاقہ کشی، 3 دن سے تھی رسول اللہ پر فاقہ کشی، 3 دن سے تھی رسول اللہ پر فاقہ کشی۔ خود بھی خندق کھودنے میں ہو گئے شامل نبی، اور 3 دن سے تھی رسول اللہ پر فاقہ کشی، لیکن پھر کیا ہوا سماعت کیجئے، جب ہوا سے آپ کے کرتے کا دامن ہٹ گیا، حضرت جابر نے جب دیکھا انہیں صدمہ ہوا،
3 पत्थर पेट से सरकार थे बांधे हुए, यानी महबूबे खुदा को 3 फाके हो गए। हजरते जाबिर ने देखा जब शहीदी का ये हाल, दिल तड़प कर रह गया, बेहद हुआ उनको मलाल। छोड़कर खंदक वो फौरन अपने घर को चल दिए। घर पहुंचकर आप अपनी बीवी से कहने लगे, घर में कुछ खाने को है, फाके से हैं प्यारे नबी, भूखे खंदक खोदते हैं, सब्र की हद हो गई। चेहरे पे सरकार के बिल्कुल उदासी भी नहीं, हाल पोशीदा रखे हैं रहमतल लिल आलमी। जब हवा से आपके कुर्ते का दामन हट गया, पेट से पत्थर बंधे देखे मुझे सदमा हुआ। घर में कुछ हो तो करे दावत रसूल अल्लाह की, घर में कुछ हो तो करे दावत रसूल अल्लाह की, घर में हो कुछ तो करे दावत रसूल अल्लाह की। अपने घर पे होगी फिर रहमत रसूल अल्लाह की, अपने घर पे होगी फिर रहमत रसूल अल्लाह की, अपने घर पे होगी फिर रहमत रसूल अल्लाह की, अपने घर पे होगी फिर रहमत रसूल अल्लाह की। हजरत जाबिर फौरन अपने घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि हुजूर के पेट से 3 पत्थर बंधे हुए मैं देख कर आ रहा हूँ, हम अपने घर हुजूर की दावत करेंगे और फिर अपने घर पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। बीवी क्या कहती हैं, समाप्त कीजिएगा। बोली बीवी जो रखे हैं अपने घर में 1.5 शेर, पीसती हूँ मैं अभी जो आप फरमाए न देर। एक बच्चा बकरी का है वो ज़िबा कर लीजिए, जाइए सरकार 2 आलम की दावत कीजिए। इतना सुनकर हजरते जाबिर गए आका के पास और अदब से की रसूल अल्लाह से ये इल्तमास, मुझको इज्जत दीजिए अल्लाह के प्यारे रसूल, शाम को घर आज मेरे कीजिए दावत कबूल। आपने फरमाया ये उल्फत का एक दस्तूर है, इसलिए दावत तुम्हारे घर हमें मंजूर है। फिर तो बेहद खुश हुए जाबिर गए जल्दी से घर, जाके बीवी से कहा घर आएंगे खैरुल बशर। हजरते जाबिर के छोटे छोटे 2 फर्जंद थे, एक बकरी का था बच्चा, दोनों उससे खेलते। बकरी का बच्चा जो पकड़ा ज़िबा करने के लिए, दोनों लड़के बाप से रो रो के ये कहने लगे, हम इसी बच्चे से खेला करते हैं मत काटिए। हजरते जाबिर ये उन बच्चों से ये कहने लगे, आज बच्चों घर पे दावत है रसूल अल्लाह की, इसलिए बकरी का बच्चा ज़िबा करना है अभी। हो गए खामोश लड़के सुन के नामे मुस्तफा, हो गए खामोश लड़के सुन के नामे मुस्तफा, हो गए खामोश लड़के सुन के नामे मुस्तफा।
حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کر دیا، حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کر دیا، حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کر دیا، حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر نے یہ کہا اپنے بچوں سے کہ بچوں آج اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اس لیے اس بکری کو ذبح کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ دونوں بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور آگے کیا ہوا سماعت کیجیے گا۔ بکری ذبح کی گئی، لڑکے رہے وہ دیکھتے، پھر چھری لے کر وہ لڑکے دونوں چھت پر چڑھ گئے۔ ایک لڑکا بولا بھیا آؤ ہم بھی یہ کریں، لیٹ جاؤ تم گلے پر ہم بھی خنجر پھیر دیں۔ چھوٹا بھائی سن کے فوراً چھت پہ لیٹا باخوشی، دوسرے نے اس کی گردن پر رواں کر دی چھری۔ چیخ نکلی چھوٹے بچے کا گلا جس دم کٹا، چیخ سن کے ایک دم ماں کا کلیجہ ہل گیا۔ دوڑی گھبرا کے وہ چھت پر دوسرا لڑکا ڈرا، خوف سے ماں کے وہ بھاگا چھت سے نیچے گر پڑا۔ ماں نے دیکھا چھوٹے بچے کا گلا جس دم کٹا، چیخ نکلی منہ سے اس کے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ دوسرے بچے کی خاطر دوڑ کے نیچے گئی، جا کے دیکھا ختم اس کی ہو چکی ہے زندگی۔ دوسرے بچے کو لا کے چھت سے نیچے رکھ دیا، پاس میں دونوں لٹا کر ایک چادر سے ڈھکا۔ دونوں بچے مر گئے، دل میں تھا طوفان ملال، حضرت جابر کی بیوی کو مگر آیا خیال۔ آج دعوت میں رسول اللہ جب گھر آئیں گے، آج دعوت میں رسول اللہ جب گھر آئیں گے، آج دعوت میں رسول اللہ جب گھر آئیں گے۔ موت بچوں کی سنی تو پھر نہ کھانا کھائیں گے، موت بچوں کی سنی تو پھر نہ کھانا کھائیں گے، موت بچوں کی سنی تو پھر نہ کھانا کھائیں گے، موت بچوں کی سنی تو پھر نہ کھانا کھائیں گے۔ یہ دونوں بچے چھری لے کر چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیتا ہے۔ ماں جب دیکھنے جاتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے، وہ دوسرا والا بھائی بھی چھت سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ لیکن آگے کیا ہوا سنیں۔ کر لیا تیار کھانا، غم کو پوشیدہ رکھا، خوشی تھی گھر میں کہ آ جائیں حبیب کی بوریا۔ جان بچوں کی گئی یہ حکم تھا اللہ کا، خوش نصیبی ہے ہوئے قرباں بنا میں مصطفیٰ۔ اب ادھر کا حال سنیے، چلیے خندق کی طرف، کھودتے تھے سارے مومن آج خندق صف بصف۔ ہو گئی جب شام تو فرمایا یہ سرکار نے،
सब चलो मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए। पहुंचे मस्जिद में अज़ान देने लगे हजरत बिलाल। सब वुजू करके हुए फारिग मुसलमान खुशकिसाल। ए इमामत के मुसल्ले पर नबी सरफराज कर चुके जिस दम अदा सरकार मगरिब की नमाज। अर्ज की जाबिर ने आका कीजिए मुझ पर करम, खाना खाने के लिए चलिए मेरे घर मोहतरम। सुन के सारे मोमिनों से आप फरमाने लगे, सब चले जाबिर के घर पे खाना खाने के लिए। सब मदीने के मुसलमान घर पे जाबिर के गए। था जरा सा खाना जाबिर सख्त हैरत में पड़े। आपने फरमाया जाबिर किस लिए हो नीम जा। आपने फरमाया जाबिर किस लिए हो नीम जा। आपने फरमाया जाबिर किस लिए हो नीम जा। खाना तो लाओ उठा कर है खुदा रोजी रसा। खाना तो लाओ उठा कर है खुदा रोजी रसा। खाना तो लाओ उठा कर है खुदा रोजी रसा। खाना तो लाओ उठा कर है खुदा रोजी रसा। आप के सामने जब खाना आकर रखता है, आप दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसमें बरकत अता फरमा। और उसके बाद हजरत जाबिर अपनी बीवी से क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। हुजूर कहते हैं कि तुम्हारे वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? वो अगर नहीं आएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। हुजूर का ये अल्फाज सुनकर हजरत जाबिर अपनी बीवी से क्या कहते हैं, सुने। हजरत जाबिर ने जाकर अपनी बीवी से कहा, दोनों बच्चे हैं कहाँ, बुलवा रहे हैं मुस्तफा। उनकी बीवी ने बताया उनको सारा माजरा, और दोनों बच्चों की लाशें भी दी उनको दिखा। हजरत जाबिर हुए उस वक्त बेहद गमज़दा, दस्त बस्ता हाल सब सरकार से जाकर कहा। सुन के आका ने कहा, जाबिर सुनो ऐसा करो, लाशें दोनों की उठा लाओ यहाँ ला कर रखो। आ गई दोनों की लाशें तो नबी पाक ने की दुआ, अल्लाह से तू जिंदा कर इनके लिए। फिर सुबह से कुंबेस नीला कहा सरकार ने। फिर सुबह से कुंबेस नीला कहा सरकार ने। फिर सुबह से कुंबेस नीला कहा सरकार ने। दोनों बच्चे कलमा पढ़कर हो गए फौरन खड़े। 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 दोनों बच्चों को बिठाया पास अपने आपने। हजरत जाबिर भी फिर खाने में शामिल कर लिए। पेट भर के सबने खाना खा लिया जाबिर के घर। हजरत जाबिर की बीवी ने भी
کھایا پیٹ بھر۔ پھر وہ دونوں بچے بولے احمد مختار سے، ہے ہماری ایک تمنا وہ بھی پوری کیجئے۔ ہے اسی بکری سے کھیلا، ہم اسی بکری سے کھیلا کرتے تھے شام و سحر، جس کو بابا نے ہمارے مار ڈالا کاٹ کر۔ اب بھلا کھیلیں گے کس سے جی بہلائیں گے، کاٹ کر سب کو کھلا دی اب کہاں وہ پائیں گے۔ مرتبہ اللہ نے اونچا دیا ہے آپ کو، ہم کو زندہ کر دیا بکری کو بھی زندہ کرو۔ آپ نے فرمایا چن لو اس کی ساری ہڈیاں، چن کے ساری ہڈیاں کی کھال میں اس کی نہا۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ سے جب کی دعا، فضل حق سے بکری کا بچہ وہ زندہ ہو گیا۔ شوق پیارے مصطفیٰ کے معجزے ہیں بے شمار، شوق پیارے مصطفیٰ کے معجزے ہیں بے شمار، شوق پیارے مصطفیٰ کے معجزے ہیں بے شمار، ان کی ہر ایک بات پوری کرتا ہے پروردگار، ان کی ہر ایک بات پوری کرتا ہے پروردگار، ان کی ہر ایک بات پوری کرتا ہے پروردگار، ان کی ہر ایک بات پوری کرتا ہے پروردگار، ان کی ہر ایک بات پوری کرتا ہے پروردگار۔